لائق صد تکریم علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، او كما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس مسجد میں جمع ہو کر اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل کر محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے
کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے، اس لیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس امت کے سر پر خیر امم کا تاج رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس میں ہمارا اور اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ کمال ہے یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، اور امت محمدیہ میں ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے فضائل اور مناقب اور کمالات کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ظاہر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کے خصائص، فضائل، کمالات اور مناقب کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو مجھے عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میرے حبیب کی ہے جو سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا فرمائی، یا پھر اے رب تبارک و تعالیٰ اس امت میں سے مجھے بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ وہ عظیم رسول ہیں کہ جنہیں اولو العزم رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ساری مخلوقات خدا میں سب سے افضل جماعت جو ہے یہ جماعت انبیاء ہے، اور انبیاء میں بھی رسولان عظام ہیں، اور رسولوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ اور اولو العزم رسولوں میں 5 رسولان عظام کا نام آتا ہے، جن میں ایک حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، چوتھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور ان 5 میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ 5 اولو العزم رسولوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالیٰ اس امت میں سے مجھے بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے تو دوسرے مراتب اور مقامات ہیں جو تمہیں عطا کیے جانے والے ہیں۔ تو دیگر انبیاء نے یہ تمنا فرمائی کہ ہمیں امت محمدیہ میں سے شامل فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ہمارے درمیان میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں پر 1 2 نہیں، ہزارہ ہزار اور کروڑہ کروڑ ہیں۔ اتنی نعمتیں رب تعالیٰ کی بندوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، احاطے میں نہیں لا سکتے ہو۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور ایک عظیم نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سانس کی ہمیں عطا فرمائی، اور ایک سانس انسان اندر کی طرف لیتا ہے
اور ایک باہر کی طرف چھوڑتا ہے، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور بندہ ہر ایک سانس اندر لینے اور ہر سانس کے باہر چھوڑنے میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے کروڑ احسانات میں سے ایک احسان کا بھی شکر وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کو دے کر احسان نہیں جتلایا، اگر احسان جتلایا ہے تو پیارے مصطفیٰ کو ہمیں عطا کر کے احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنین پر احسان فرمایا۔ کس ذریعے احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس طور پر کہ انہی میں ایک عظیم رسول کو بھیج کر احسان فرمایا، کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور یہ رسول کی عظمت و شان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ یہ پیارے رسول ان کے سامنے آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ کا تلاوت فرمانا یہ ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کا اس کے ذریعے سے تزکیہ قلب ہو جاتا ہے۔ مومنین جب پیارے مصطفیٰ کی زبانی ہو یا پھر احادیث کریمہ کی روشنی میں قرآن کے بیانات کو، تفاسیر کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے دل پر جو تاریکیاں ہیں ان تاریکیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور قلب کی پاکی اور صفائی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور آپ یہ بھی سماعت کریں، الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج کے دور اور زمانے میں ایک دو نہیں، بہت سارے باطل فرقے ہیں جو طرح طرح کے شکوک و شبہات بھولی بھالی سنی عوام کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ الحمدللہ وہ ہیں کہ جو اپنے نبی کا میلاد کل بھی منا رہے تھے اور آج بھی منا رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں نبی کا میلاد مناتی رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بندوں کو رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یقیناً ہم اور آپ جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند دیکھے تو خوشیوں کا اظہار کرنے لگے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق محافل میلاد سجانے لگے، اور الحمدللہ پہلا عشرہ ختم ہوا، 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی رخصت ہوئی، اور ابھی بھی ماہ میلاد ہمارے درمیان میں ہے۔ الحمدللہ آج اس مسجد میں محفل میلاد سجا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں 12 دن کافی نہیں ہے، سارا مہینہ ماہ میلاد کا ہے، تو محفل میلاد مناتے رہیں گے اور نبی کا ذکر اور چرچا کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے اسے یاد کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دو نہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یاد رکھیں جتنی نعمتیں جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں ملا ہے یہ سارا کا سارا صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کا۔ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ پر ہم نے جو ایمان لایا ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، قرآن مقدس ملا ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ یقیناً جو نعمت اس دنیا اور کائنات میں ہمیں ملی یقیناً ہمارے نبی کی آمد ہی کا صدقہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس ذکر مصطفیٰ کی رفعت اور بلندی کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقلوں میں اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشنا چاہا اور مخلوقات میں کسی کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس ذات کو پیدا کیا وہ نور محمدی کو پیدا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ۔ اس کائنات کا وجود جو ہوا ہے یہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوقات میں اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور نبی کو پیدا فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نور مصطفیٰ رہا، اور رب تعالیٰ جب تک چاہا جس طرح چاہا اپنے قرب میں اس نور مصطفیٰ کو رکھا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور نبی کے ذریعے سے عرش و کرسی پیدا فرمائے، اسی نور نبی کے ذریعے سے لوح و قلم کا وجود عطا کیا، اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا، اسی نور نبی کے ذریعے سے ساری مخلوقات خدا کو پیدا فرمایا، اسی نور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں ہر ایک شے، ہر ایک چیز اس کائنات میں وجود اپنی وجود کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی محتاج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نور کا وہ محتاج ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے وجود کے سلسلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبی ہی کے ذریعے سے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور رفعت ذکر مصطفیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جسم مبارک میں جب روح ڈال دی گئی تو آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو بلند کیا، اور سر اٹھا کر جب دیکھا تو عرش کے کھمبوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کو رکھا، اور ابھی انسان کا وجود نہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا آغاز ہو چکا، اور اس کا آغاز اور ابتدا کیا ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس نام محمد کو دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ القاء فرمائی، یہ بات ڈال دی کہ وہ رب تعالیٰ سے پوچھیں اور سوال کریں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ یہ محمد کون ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، پوچھا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ یہ کون ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ہے، اور یہ خاتم النبیین ہے، اور تمام انبیاء اور مرسلین کا سردار ہے، اور جو سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ اور علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کرتے ہوئے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو کیسے بلند کیا، تو آپ یہ فرماتے ہیں جعلتک، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعلتک ذکرا من ذکری، کہ میں نے
اے حبیب تیرے ذکر کو اپنے ذکر میں سے ایک عظیم ذکر بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو بھی اپنا ذکر قرار دیا۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے نبی کی عظمت و شان کا معاملہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ صحابہ اکرام کے دستے اقدس پر، صحابہ اکرام کے ہاتھوں پر جس ذات کا دست اقدس ہے وہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دست قدرت یہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو اس طور پر بلندی اور رفعت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو یقیناً وہ صرف ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء، اولیاء اور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اگر عشق مصطفیٰ کی نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں نبی کی تعریف ہی تعریف نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا بھی ذکر قرآن عظیم میں فرمایا ہے، اپنے نبی کی بعثت کا ذکر، بھیجے جانے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ سبحان اللہ۔ اس نور کی تفسیر کرتے ہوئے کئی ایک مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہے، کہ نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا۔ اور ہم اور آپ الحمدللہ اپنے نبی کو عام انسان نہیں مانتے بلکہ ہم اپنے نبی کو نوری انسان مانتے ہیں، نوری بشر مانتے ہیں اور خیر البشر مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی کے آمد کا ذکر فرمایا، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم برہان، عظیم دلیل آئی ہے، تشریف لائی ہے۔ برہان سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں برہان دلیل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ یقیناً ہر ایک نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام تک انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے معجزات کو ظاہر فرمایا ہے، ہر ایک نبی کو کئی ایک معجزات عطا فرمائے، لیکن ہمارے نبی جو تشریف لائے آپ صرف معجزات لے کر نہیں آئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس سے لے کر منہ مبارک سے لے کر قدم ناز تک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور قدرت کے کیا کہنے، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو سمجھیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جانے تو ہمیں چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا مطالعہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی دلیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے بھی ہمارے نبی کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک عظیم رسول کو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس ایک عظیم رسول کو بھیجا، تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ تو یہاں پر بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ایک انداز ہے نبی کی آمد کے ذکر کا، اور دوسری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں پر بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے غیب بتانے والے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بھیجنے کا یہاں پر بھی ذکر ہے، کس شان کے ساتھ بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شاہد بنا کر بھیجا۔ اور شاہد کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے حاضر و ناظر فرمایا ہے، یعنی رب تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیرا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ دیکھیں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور مجھ سے پہلے نظم میں آپ نے الحمدللہ بہت سارے مداحان خیر الانام کے ذریعے سے نبی کی تعریف سماعت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہ طریقہ ہے کہ نبی کی شان ہم اور آپ نظم میں بھی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ نثر میں بھی بیان کرتے ہیں، اور دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کو رب تعالیٰ نے بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، اور مبشر بنا کر بھیجا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ رب تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ معرفت الہی کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے رب تعالیٰ کا قرب ہم پا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارے نبی رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں اور رب کی جانب بلانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اسی بات کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں اپنے حبیب کی صفت کو بھی بیان فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چمکتا ہوا روشن آفتاب سورج بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ روشن چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورج کی چمک کا معاملہ یہ ہے کہ سورج کے ذریعے سے چاند روشنی پاتا ہے، سورج کے ذریعے سے چاندنی اور اس کے علاوہ ستارے جو ہے یہ روشنی پاتے ہیں، اور سورج کے ذریعے سے ساری کائنات جگمگانے لگتی ہے۔ اور ہمارے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو ہر ایک جانب تاریکی تھی، کہیں پر کفر کی تاریکی تھی، کہیں پر شرک کی ظلمت تھی، اور کہیں پر بد اخلاقی عروج پر تھی، اور اسی طریقے سے برائیوں کا دور دورہ تھا، ظلم عام تھا۔ لیکن ہمارے نبی کیا تشریف لائے کہ آپ نے آپ کے ذریعے سے نور ایسا جگمگانے لگا کہ اس نور کے ذریعے سے کفر کی تاریکی دور ہو گئی، شرک کا اندھیرا ختم ہو گیا، بد اخلاقی اور برائیوں کا دور دورہ ختم ہو گیا، ظالم گھبرانے لگے، اور مظلوم کی یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ دے کر ان کو آگے بڑھایا۔ اس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے ہر جگہ پر روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اور ہمارے نبی آفتاب اور سورج اور چاند کا معاملہ یہ ہے
یا پھر اس لائٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر کو روشن کرتے؟ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس روشنی کی وجہ سے ہم پر بھی روشنی پڑ رہی ہے، ہمارا ظاہر چمک رہا ہے نا؟ اور اسی طریقے سے دن کا اجالا ہوگا، سورج کی روشنی کی وجہ سے ہم چمکیں گے اور دوسرے آمنے سامنے والے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی ایسے نور ہیں کہ آپ ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور آپ باطن دل کو بھی چمکانے والے نبی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یوں بیان کیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے آمد کا ذکر، تشریف آوری کا ذکر قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیارے انداز میں بیان کیا کہ کہیں پر یہ فرمایا کہ تشریف لائے اور کہیں پر یہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا، پیدا ہونے کا ذکر قرآن عظیم میں نہیں فرمایا، یہ بھی راز ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں وہ ہیں جنہیں ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ تو صحابہ اکرام کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دو نہیں بہت سارے سوالات فرمائے، جس کے ذریعے سے ہمیں نبی کی عظمت و شان کا پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، متی وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو سن 7 ہجری میں داخل اسلام ہوئے، اور 7 ہجری سے لے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک تک ہر ایک آن، ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ آپ اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ بارگاہ رسول میں رہ کر دین حاصل کرتے اور نبی کی پیاری پیاری باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 7 ہجری میں تو داخل اسلام ہوئے، لیکن سب سے زیادہ روایات حدیث کرنے والے یہی پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سوال کر رہے ہیں نبی سے، حالانکہ یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو ہمیشہ علم کی تلاش، تتبع اور جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ نے صحابہ کے ذریعے سے یہ معلوم بھی کر لیا ہوگا کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کی 40 سالہ عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے باوجود آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب عطا کی گئی، آپ کو کب نبوت ملی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ صحابی بھی جانتے ہیں کہ جب تک نبی ہم کو بتائیں گے نہیں ہم دین جان نہیں سکتے، دین سمجھ نہیں سکتے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ جو ذرا سا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں انگلش اور اردو کے ذریعے سے، چونکہ یہ عام فکر، عام ذہن جو ہے، یہ جماعت اسلامی جو مودودی جماعت ہے، یہ نوجوانوں کے درمیان میں ایک فکر یہ عام کرتی ہے، ہمیں کسی مولوی صاحب، مولانا یا مفتی صاحب کے پاس جانا نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، دین تو بڑا آسان ہے، ترجمہ پڑھ لو اور آپ دین سیکھ لو گے۔ یہ بہت بڑی گمراہی کی طرف آپ کو لے جانے والے ہیں۔ یقیناً دین ہم بغیر علماء کے ذریعے سے سیکھ نہیں سکتے آج کے دور میں، اور ہم جیسے ادنا سے جو دین کے خادم ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں 1-2 نہیں 15-16 سال علم دین کے حصول میں لگا دیے، درس و تدریس میں تقریباً 8-10 سالہ عرصہ گزار دیے، اس کے باوجود ہم جیسے ادنا سے طالب علم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے ذریعے دین نہیں سیکھ سکتے، بلکہ کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم اور آپ وسیلے والے، ہم جو دین سیکھتے ہیں
دین جو سمجھتے ہیں ہمارے اپنے اکابر علماء، مجددین اسلام، اولیاء اکرام، مجتہدین اسلام، صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء، صوفیاء، ان کے ذریعے سے ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یقیناً دین کو سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی اپنی زبان عربی تھی، اس کے باوجود قرآن کے کئی معنی وہ سمجھ نہیں پائے، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے پوچھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ وجود تیار نہ ہوا تھا اور مکمل طور پر آپ کے جسم مبارک میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، تب بھی ہمارے نبی بحیثیت نبی رب کی بارگاہ میں موجود تھے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خاتم النبیین کی حیثیت سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد ہے کہ میں خلق کے اصل خلقت کے اعتبار سے، پیدا کیے جانے کے اعتبار سے میں سب سے پہلا نبی ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے میں آخر میں آنے والا ہوں، آخری نبی ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے، اور ہمارے نبی نے خود بیان فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر محفل میلاد النبی سجائیں اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چاہنے والوں کا اس طریقے سے عمل کرنا، جمع ہونا، نبی کا ذکر کرنا، محفل میلاد منانا یقیناً یہ پسند ہے اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اتنا مقبول ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اپنی فتاوی رضویہ شریف میں ایک عظیم بزرگ کے خواب کو نقل فرماتے ہوئے یہ کہا کہ ایک بزرگ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے موقع پر کوئی خوشی کرے تو کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہماری ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اس سے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کیا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے یقیناً اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ محفل میلاد جو ہم اور آپ سجائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ایسے ہی مسجد نبوی شریف میں جمع ہوتے، اللہ کے رسول کا ذکر فرماتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور ان کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ صحابہ اکرام کی گفتگو کو سن رہے ہیں، اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے آپ کو دیکھا نہیں۔ یہ انداز ہے یہ حدیث مبارک کا کہ ایک صحابی رسول یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو مقام خلت سے نوازنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام دیگر انبیاء کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک نبی کی تعظیم فرض ہے، اور جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تعظیم عظمت و شان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تو ایک صحابی رسول یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی سے کسی کو مشرف کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنا دیا، اور کسی اور صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
روح اللہ اور کلیمت اللہ قرار دیا۔ اور پھر چوتھے صحابی یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں کسی کا انتخاب کرنا چاہا، کسی کو صفی بنانا چاہا تو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لاتے اور کہتے کہ اے صحابہ میں نے تم سب کے کلام کو سنا، اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ السلام تمام صحابہ اکرام کے کلام کی تصدیق فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں تم میں سے کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے وہ کلیم ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، واقعی وہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اب آپ سماعت کریں اور یہ بھی سن لیں، ہم اور آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا تو ذکر کرتے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے ہیں، انبیاء ہو، مرسلین ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، ان تمام کا بھی ہم ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور یقیناً یہ پیاروں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محمود ہے، مستحسن ہے، جائز ہے، اور یہی تو عمل صحابہ اکرام یہاں پر کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے وہابیہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کرو، کسی اور کی تعریف کرنا شرک ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں پر دیکھو صحابہ اکرام جنہوں نے نبی سے ڈائریکٹ بلا واسطہ دین سیکھا ہے، اور صحابہ اکرام یقیناً وہ ہیں جنہوں نے نبی سے دین سیکھا اور وہ بیٹھے ہوئے سرکار علیہ السلام کے ذریعے سے جو انہوں نے دین سیکھا اس کا اظہار کرتے ہوئے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کی تعریفات بیان کر رہے ہیں۔ نبی تشریف لائے تو آپ نے سن کر یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں صحن مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ اللہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کا ذکر معاذ اللہ شرک ہے، ہم اور آپ تو انہیں غیر اللہ نہیں کہتے بلکہ یہ تو اہل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملانے والے خاصان خدا ہیں یہ۔ یقیناً ہم اور آپ انہیں خدا نہیں کہتے، لیکن الحمدللہ ہم انہیں خدا سے جدا بھی نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں ایسا حاصل ہے کہ ہم اور آپ اگر در مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ یہاں بیٹھے اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور یہ تم شرک کر رہے ہو، بلکہ ہمارے نبی صحابہ اکرام کے ذکر کی تصدیق فرماتے اور اس کے بعد اپنی زبان اقدس سے اپنی شان اور عظمت کو بیان کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سے پہلے ثنا خان نے تمام نے نبی کی تعریف بیان کی، نبی کا ذکر کیا، تو یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے نبی خود اپنی زبان اقدس سے، اپنی زبان ناز سے اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں سنو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اپنا خلیل بنایا، کسی کو اپنا صفی بنایا، کسی کو روح اللہ کلیمت اللہ بنایا، اور کسی کو کچھ اور مقام عطا کیا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، لیکن سنو میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ کی شان اور عظمت کو ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ بس آپ یہ جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام تک کئی انبیاء اور رسولان عظام کو بھیجا، اور یقیناً کئی انبیاء اور رسولان عظام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ انہیں بہت سارے کمالات، معجزات اور بہت ساری عطاؤں کے ساتھ بھیجا، لیکن تمام تر معجزات جو جدا جدا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو عطا فرمائے، تمام معجزات، کمالات اور بہت سارے مناقب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تنہا ذات میں اگر جمع کیا تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔
یہ شان ہے حبیب اللہ کی. اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے خصائص بھی آپ کو عطا فرمائے جس میں آپ تنہا نظر آتے ہیں. امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ کا جو شعر ہم نے پڑھا، یقیناً باذوق حضرات یہاں پر موجود ہے، وہ سمجھے بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنی. سبحان اللہ. امام بوصیری علیہ رحمہ زبردست عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. مصر کی سرزمین پر اور الیگزینڈریا میں آپ کا مزار شریف ہے. الحمدللہ بارہا اس خادم کو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. اور بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ آپ کا قصیدہ مبارک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا. اور جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیے تب ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جماعت موجود ہے اور اسی قصیدہ مبارکہ کا ورد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ آپ اپنے محاسن، اپنے خوبیوں، اپنے صفات، اپنے کمالات میں یقیناً آپ کی ذات کسی شریک سے پاک اور منزہ ہے. آپ کی خوبیوں میں، آپ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی شریک ہونے سے آپ کی ذات پاک ہے. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ، کہ آپ کے حسن کا، آپ کے خوبی کا، آپ کے صفت کا یہ جوہر ایسا ہے جس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. یہ جوہر حسن ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو عطا فرمایا ہے جس میں انقسام نہیں ہے، جس میں تقسیم کا معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا اور ایسے خصائص عطا فرمائے کہ جس میں آپ تنہا نظر آتے ہیں. اور پھر آگے سرکار یہ فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا بلند کرنے والا، اٹھانے والا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے. یہ لیواء الحمد ہے کیا؟ تو لیواء الحمد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب اس کے نیچے، اس کے تلے جمع ہوں گے. اور جمع ہو کر کریں گے کیا؟ سب کے سب جو ہے ہمارے نبی کی تعریف کریں گے. سبحان اللہ. یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب اے حبیب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. تو مقام محمود یہ ہے کہ ہر کوئی جمع ہوگا اور آپ کی تعریف بیان کرے گا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا أَفْضَلُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جانے والی ہے اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے اور ہمارے نبی خود بیان کر رہے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں ولا فخرا، اس پر مجھے فخر نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو. یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی عطا کا چرچا کر رہے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. شفاعت کی شان کیا ہوگی اسے سماعت کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر جب برپا ہوگا، ہر کوئی میدان محشر میں جمع ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا پوچھنے والا پرسان حال نہ ہوگا. ماں باپ اولاد کو کا کچھ کر نہیں سکیں گے، ساتھ نہیں دے پائیں گے. آج سورج جو ہے لاکھوں لاکھ میل ہم سے دور ہے اور ابھی اس وقت سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے اور اس وقت کیا ہوگا؟ تانبے کی زمین ہوگی اور سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا اور صرف 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا اور ہم ایسے تکلیف میں، ایسے عذاب میں گرفتار ہوں گے کہ بس ہر کوئی یہ چاہے گا کہ بس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے.
بعض تو یہ بھی تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف اور عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے کر جہنم میں ڈال دے، مگر اس عذاب سے چھٹکارا دے۔ تو ایسے موقع پر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے، جب آپ سے کہا جائے گا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تو آپ یہ فرمائیں گے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ اس طریقے سے کسی اور کے پاس بھیجیں گے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سلسلہ بسلسلہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس۔ جب آپ کے پاس قوم پہنچے گی تو آپ کے مشورے سے ہمارے نبی کے پاس سب کے سب حاضر ہوں گے۔ جب ہمارے نبی کے پاس پہنچیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ بس اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور جس بھی طریقے سے ہو اس تکلیف سے ہمیں نجات مل جائے۔ سفارشی کو تلاش کرتے کرتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی تکلیف اور پریشانی کو بیان کریں گے اور شفاعت کی گزارش کریں گے، تو سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، سبحان اللہ، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی شفاعت کرنے کے لیے ہوں، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سبحان اللہ۔ کیا پیارا سجدہ ہوگا کہ سجدہ جب آپ کریں گے تو سجدے میں آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اور یہ تعریف کیسے ہوگی؟ کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے کہ کبھی کسی کان نے ایسی رب کی تعریف سنی ہی نہیں ہے، کسی زبان نے ایسی تعریف بیان ہی نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام پاک احمد ہے، اور آپ نے فرمایا میرا نام آسمانوں میں احمد ہے۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اپنے حبیب سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، سل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ باب شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، سبحان اللہ۔ اور اسی چیز کو سرکار نے فرمایا کہ انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں میری شفاعت قبول کی جانے والی ہے۔ اور آپ جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو اس کے بعد پھر دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور انبیاء کے اولیاء جو ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، اور جن جن کے بارے میں احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ ہاں یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ہر کوئی نبی کے طفیل شفاعت کرتا رہے گا، اور رب تبارک و تعالی ہمارے نبی کے طفیل ہر ایک کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور اس کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا میں وہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوں گا مع فقراء المؤمنین، غریب فقیر مومنین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی محبت ہے ہم گناہ گاروں سے، کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اپنی امتیوں کو یاد فرمایا، اور کبھی بھی کسی موقع پر نبی نے اپنے گناہ گاروں کو بھولا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک موقع پر نبی ہمیں یاد کرتے رہے۔ یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولت ہمیں نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لازوال دولت ہمیں عطا فرمائی۔
ہمیں چاہیے کہ آج جو ملک ہندوستان کے حالات جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں، بگاڑے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم اپنے اسلام جیسی عظیم دولت کی حفاظت کریں اور اس کی قدر کریں اور مضبوطی کے ساتھ مذہب اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں۔ یہ آج کے وقت کی سخت ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن یاد رکھیں سچا عاشق، سچا محب وہی ہے جو دین اسلام پر عمل کرتا ہو، جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق صبح و شام اپنی گزارتا ہو۔ یقیناً ہم اور آپ مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں گزرتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس دعویٰ تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ آج کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ اس مسلمانوں کو برائے نام مسلمان رکھ دیا جائے، انہیں اسلام سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کا جو مضبوط تعلق اور رشتہ جو اسلام سے ہے اور پیغمبر اسلام سے ہے اسے کمزور کر دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی دولت کی قدر کریں، اگرچہ ہم نے اسلام پانے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، لیکن یاد رکھیں ایسے ہی یہ اسلام ہمیں ملا نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اولیاء نے، صوفیاء نے، صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے، اہل بیت نے الحمدللہ راہ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہم اور آپ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور خواجہ اعظم سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے دیش میں رہتے ہیں۔ یقیناً آپ اور دیگر اولیاء کی یہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی قدر کریں، اور آج جس طریقے سے تیز آندھیاں اسلام مخالف چل رہی ہے، ایسے موقع پر ہم ڈٹ کر رہیں، اور خاص کر ہمارے جتنے نوجوان ہیں، چونکہ نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، یہ بزنس کے وقت میں، اپنے کاروبار کے اوقات میں، اور اسی طریقے سے جو کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو غیروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور غیروں کو کلچر کو دیکھ کر، تہذیب و تمدن کو دیکھ کر ہمارے نوجوان جو ہے بہک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا 2 دن کی دنیا ہے، اور یہ دارالعمل ہے، اور ہمارے لیے دارالجزا دارالآخرہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ہمیں گزارنا ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ آپ والد ہیں، آپ دادا ہیں، آپ نانا ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے سارے اپنے خاندان کو اور اپنے بیوی بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ کے اپنے زیر سایہ اگر بچی کالج جانے کی وجہ سے اپنے اسلام اور ایمان کو چھوڑ دی، غیروں کے دین کو اپنا لی، تو یقیناً وہ تو گناہگار ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیٹی ہے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی مجرم ہوں گے۔ آپ نے ایسی تعلیم ہی کیوں دی جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور اسلام چلا گیا؟ اور ہم تو یہ کہتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایسی تعلیم جس کی وجہ سے ایمان و اسلام چلا جاتا ہے، ایسی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے تو اچھا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم جو بڑی بڑی ڈگریوں کے چکر میں ہماری بچیاں کالجز میں جا کر اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے تھوڑا سا دنیاوی علم حاصل کر لے اور گھر ہی میں بیٹھی رہے، یہ اچھا ہے، آپ کے حق میں بھی اچھا ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے حق میں بھی اچھا ہے۔ تو یہی پیغام آج کے محفل میلاد کے ذریعے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور آخری اس حدیث مبارک کا جملہ سماعت کر لے، ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ میں جتنے اگلے اور جتنے پچھلے ہیں ان تمام کا سردار ہوں، وَلَا فَخْرَ، اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔